السلام علیکم، میں امداد سنگھ۔ پاکستان کی سیاست بدلنی تھی روزوں کے بعد، بجٹ کے بعد، لیکن اس سے پہلے بدل چکی ہے۔ بہت کچھ ہل چکا ہوا ہے، ایوان لرز رہے ہیں۔ معاملہ کینالز کا ہے اور کینالز کے معاملے نے پاکستان کی سیاست کو یکسر بدل کے رکھ دیا ہے۔ نہ صرف اب بلکہ مستقبل میں بھی تعین پاکستان کی سیاست کا کینالز کے اوپر ہوگا۔ کون گھاٹے میں جائے گا اور کون فائدے میں جائے گا، کس کو نقصان ہوگا، کون نفع کمائے گا اس معاملے میں، یہ میں نے آج آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ کیونکہ صدر زرداری صاحب نے کل قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کینالز کی مخالفت کر دی، حکومت کو مشورہ دے دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے نا۔ ہو کیا رہا ہے سندھ میں؟ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا تحریک جو سندھ میں اٹھی ہوئی ہے وہ دن بدن زور پکڑ رہی ہے۔ جمعے کے خطبوں میں بھی کینالز کا ذکر ہے، کینال کے خلاف خطبے مولانا حضرات دے رہے ہیں۔ طلباء یونیورسٹیز کے نکلے، اب اسکولز کے طلباء نکلے ہوئے ہیں، ٹیچرز نکلے ہوئے ہیں، فنکار نکلے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے کینالز کے خلاف میدان میں ہے، اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ سیاسی نقصان کی میں بات کر رہا ہوں، وہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ اور دوسرا، اب کاؤنٹر جو ہے نا اس کے کینالز کے اگینسٹ کاؤنٹر جو کرنا کچھ شروع کر دیا گیا ہے۔ جو قوتیں چاہتی ہیں کہ کینالز بنے، تو انہوں نے بھی کچھ اعداد و شمار سامنے لانا شروع کر دیے ہوئے، میں نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں، کیونکہ وہ اعداد و شمار ہیں، اس میں جو میرے سوال ہوں گے میں نے رکھنے ہیں۔ لیکن میں اس سارے معاملے کو ذرا پاکستان کی جو سیاست ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کا ویسے سارے معاملے سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو کس طرح اس صورتحال کو اپنے حق میں بھی کر سکتے ہیں، تو سارے معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ایک آپ نے نوحہ سنا ہوگا، بہت مقبول نوحہ ہے، میں نے پہلے نہیں سنا تھا، لیکن میں نے کینالز کی تحریک کے ترانے کی شکل میں اس کو سنا ہے، دریا ہے ہمارا۔ اور وہ ندیم سرور کا نوحہ ہے، میں نے دیکھا یوٹیوب پر جا کر، ابھی تو وہ 103 ملین یعنی تقریباً 10 کروڑ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں۔ اور وہ نوحہ اس وقت جو بھی کینالز کے خلاف ریلی نکلتی ہے تو اس کے جو کچھ جملے ہیں، ظاہر ہے جو نوحہ ہے تو وہ یزیدی فوج کے لیے تھا وہ جملہ، لیکن اب وہ جملہ تحریک کا ایک ترانہ بن چکا ہوا ہے۔ وہ جملہ کچھ یوں ہے، وہ مصرع کچھ یوں ہے: کیا فوج کی تعداد سے ڈراتے ہو ہمیں تم، دیکھتے ہیں کس طرح ہٹاتے ہو ہمیں تم، کس حاکم و جابر سے ڈراتے ہو ہمیں تم، اب نام نہ لینا کسی حاکم کا دوبارہ، دریا ہے ہمارا۔ یہ کربل کے شہداء کے لیے عباس علمدار کے اوپر یہ بنا ہوا تھا نوحہ، لیکن اب اس تحریک میں یہ نوحہ جو ہے آ گیا ہوا۔ میرے دوست اسحاق سمیجو صاحب نے جب کینالز کے اوپر تحریک ابھی اٹھ رہی تھی تو انہوں نے ایک اپنا نظم لکھا تھا، ایک گیت لکھا تھا، وہ بڑا اس میں تحریک میں اس نے بھی بڑی جان ڈالی۔ وہ گیت تھا: سندھ برندی سندھی رہندا سندھو بندو رہندو، سندھ بھی رہے گا، سندھی بھی رہیں گے، اور سندھو جو ہے وہ بہتا رہے گا، تا قیامت بہتا رہے گا۔ اور وہ صنم ماروی نے گایا، وہ بڑا پاپولر ہوا۔ اب یہ میں بس صرف آپ کو سینٹیمنٹ بتا رہا ہوں لوگوں کے، کہ لوگ کتنے جذباتی ہوئے ہیں اس معاملے کو لے کر۔ اور اگر جو آصف زرداری صاحب ایک بات کہتے ہیں نا کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ نیچے کیا چل رہا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ذرا کوششیں کی جاتی ہے کہ معاملے کو دبا لیا جائے۔ اب دبانے سے معاملہ میرا خیال ہے آگے نکل چکا ہوا ہے، کیونکہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر اس تحریک کی شکل میں ایک لیڈر کے طور پر، متبادل کے طور پر ابھرتے ہوئے سامنے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حادثات ہوتے ہیں، حادثات پہ کچھ لیڈر بن جاتے ہیں، کچھ بڑی بڑی شخصیات سامنے آ جاتی ہیں، لیکن پھر وہ ان کے تدبر، ان کی فہم و فراست، ان کا انداز سیاست ہوتا ہے جو پھر ان کو لانگ ٹرم آگے لے کر جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہے وہ ایک، جس طرح ایوب کی مخالفت کر کے وہ سامنے آئے اور جو کشمیر کے معاملے پر انہوں نے جو نعرہ لگایا تو لوگوں نے بڑی پذیرائی کی۔ اگر ان میں سیاسی فہم و فراست، تدبر نہ ہوتا تو پھر ظاہر ہے وہ ایک مومنٹم تھا، اس مومنٹم کے بعد وہ نیچے چلے جاتے۔ عمران خان کو کرپشن کے نعرے کے خلاف لوگوں نے کتنا ان کو پذیرائی دی، لیکن 4.25 سال کے اقتدار میں وہ کچھ نہیں کر سکے نعرے بازی کے علاوہ۔ تو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہیں وہ اس مومنٹم میں تو وہ لیڈر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آگے وہ اس کو مٹیریلائز کریں گے نہیں کریں گے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو میں صرف آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں کہ سیاسی تبدیلیاں کیا رونما ہو رہی ہیں
اس کینالز کے معاملے پر. یہ تو میں سندھ کی سیاست کی بات کر رہا ہوں نا. جب میں وفاق کی سیاست پر آؤں گا، قومی سیاست کے معاملہ جو ہمارا ہے اس پر جب میں آؤں گا، قومی سے مراد کے جو ہماری پاکستان کی سیاست ہے، فیڈرل سیاست ہے، تو اس پر جب میں آؤں گا تو پھر میں آپ کو اس میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کون گھاٹے میں ہے، کون نقصان میں ہے. احتجاج کس لیول پر ہے، کہاں کہاں چل رہا ہے، وہ آپ کو نیشنل میڈیا نہیں بتائے گا. وہ آپ سوشل میڈیا پر، اور وہ بھی خاص طور پر جب آپ فیس بک پہ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس شدت کے ساتھ احتجاج چل رہا ہے. اب ہر گھر میں کھانا، افطاری، سحری، ہر گھر میں چائے کے کپ پر، ہر چائے خانے میں، ہر ہوٹل میں یہی بحث ہے، کینالز بنے گے تو ہمارا کیا ہوگا. اب اس کا جو کاؤنٹر آیا ہے سامنے، وہ میں نے آپ کو سامنے رکھنا ہے. کچھ ڈاکومنٹس اور کچھ وہ کسی اور طریقے سے ظاہر ہے جس طرح آتے ہیں. پہلے تو یہ ظاہر ہے چولستان، گریٹر چولستان اور شمال چولستان کینالز کا منصوبہ تھا نا، تو اس میں اب پہلے فیز میں ایک کینال بنائی جا رہی ہے جس کو نام جو ہے دیا گیا محفوظ شہید کینال. اور یہ جو محفوظ شہید کینال ہے یہ 176 کلومیٹر طویل ہے، اور یہ پانی لے گی، جو ٹوٹل پانی ہے وہ اس نے لینا ہے، اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ 4100 کیوسک ہے، اور یہ تقریباً کوئی 12 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے اس سے سیراب ہوگی. آگے چل کے میں اس کی باقی ڈیٹیل بتاتا ہوں. یہ جو لنک کینالز ہیں نا، اس کے لیے پانی آئے گا، وہ دیا جائے گا جناب رسول سے قادر آباد سے بلوکی، یہ لنک کینالز جو ہے بلوکی سے سلمان کی، بلوکی سلمان کی لنک کینال، اور اس کے بعد سلمان کی سے یہ کینال نکلے گی جو سلمان کی سے ہوتی ہوئی مروڑ تک جائے گی. محفوظ شہید کینال اس کا نام دیا گیا ہے. تو بہرحال ایک چیز یہ اس میں جو فگر ہے، اور دوسرا جو کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ جی پنجاب نے اپنے حصے سے 1991 کے معاہدے کے مطابق پانی لینا ہے، اور ظاہر یہی بات کی جا رہی ہے. اور پنجاب کا منصوبہ ہے 225 ارب کا منصوبہ ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 6 کینالز کا منصوبہ SIFC نے تو منظور کیا تھا، لیکن 6 کینالز نہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پانی دریائے سندھ سے نہیں لیا جائے گا، پانی جو ہے وہ مختلف لنک کینالز جو ہیں جو منگلا کمانڈ سے آتے ہیں، یعنی جو منگلا کیچمنٹ ایریا کا جو پانی ہے وہ آئے گا، یعنی جہلم کا پانی اور وہ مختلف بیراج جس سے لنک کینال سے ہوتا ہوا وہ چولستان پہنچے گا. لیکن ایک چیز وہ یہ ہے کہ انڈس بیسن سسٹم جو ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ دریائے سندھ اس کا مرکزی دھارا ہے. باقی چھوٹے چھوٹے دریا، چھوٹے چھوٹے ندی نالے دریائے سندھ میں آتے ہیں، تو کسی کا پانی کسی اور طرف بھی ڈائیورٹ کریں گے، چاہے جہلم کا کریں، چناب کا کریں، راوی کا کریں، ستلج کا کریں، الٹیمیٹلی اس کا اثر دریائے سندھ پر پڑنا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. لیکن بہرحال دوسری چیز اس میں کہی گئی ہے کہ جی جو ہمارے پاس، میں مختصر کر رہا ہوں جو ڈیٹا دیا جا رہا ہے، کہ ہمارے پاس کچھ مزید اضافی پانی ہمارے پاس ہمیں ملا ہے. وہ کیسے ملا ہے جی؟ وہ کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ جی ہمارے پاس 4 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ پانی ہے جو ہمارے سسٹم میں اضافی یعنی آیا ہے. اب مزید 4.5 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے. یہ میرانی ڈیم ہے، سبک زئی ڈیم ہے، منگلا ڈیم رائزنگ کا منصوبہ تھا، گومل زم ڈیم، دراوٹ ڈیم جامشورو میں ہے، ستپارا ڈیم. تو ان سے جو ہمیں 4.5 ملین ایکڑ فٹ پانی ہمیں اضافی مل رہا ہے، تو وہ تو پانی تقسیم ہونا ہے، تو پانی تو ہمارے پاس ہے. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فلڈ واٹر کینال ہوگا. 4 مہینے اس نے 6 مہینے چلنا ہے. 4 مہینے یہ چلے گا جب اپنا سیزن ہوگا مونسون کا، جب دریاؤں میں فلڈ ہوگا تو 4 مہینے یہ چلے گا. اپریل سے مئی تو پنجاب اپنے حصے کا پانی دے گا. مئی کے بعد جون، جولائی، اگست، ستمبر، یہ 4 مہینے جو ہے فلڈ کے پانی سے جو ہوگا، جو پانی فلڈ سے پنجاب کا حصہ ہوگا اس سے اس کو چلایا جائے گا. اب یہ ایک تو وہ پانی کا جو بتایا جا رہا ہے 4 ملین ایکڑ فٹ پانی ہمارے پاس آیا ہے، تو اس کے لیے میرا استدلال یہ ہے کہ جو ہمارے پاس تربیلا ڈیم تھا نا، تربیلا ڈیم کی کیپیسٹی جو ہے وہ سلٹنگ کی وجہ سے 40% کم ہو گئی ہے. تو جتنا یہ پانی ہمارے پاس ہے تو تربیلا ڈیم کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اور دوسرا یہ ڈیمز جو ہیں، یہ والے ڈیمز جو ہیں، ان میں فرض کر لو میرانی ہے، دراوٹ ہے، یہ ڈیم جو ہے، اب منگلا کی رائزنگ ہوئی ہے نا، اس میں کچھ ڈیمز ہیں جو انڈس بیسن سے تھوڑا سا ہٹ کے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر یہ پانی آ گیا ہے ہمارے پاس، تو پھر جو تربیلا جو ہے وہ سلٹ ہو گیا، بھر گیا تربیلا، تو اس کا متبادل کیا ہے؟
اس کا متبادل یہی پانی ہے نا۔ پھر دوسری چیز کہی جا رہی ہے، اس میں کہا گیا کہ ہمارے پاس 2027 میں محمد ڈیم بن جائے گا اور اس کے بعد دیامر بھاشا بن جائے گا، تو وہاں سے بھی ہمیں کوئی 7.8 ملین ایکڑ فٹ پانی دستیاب ہوگا، اور وہ پانی جو ہے وہ پنجاب اپنے حصے سے اس طرف استعمال کرے گا۔ اب یہاں جو ایک کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہوگا چشماہی کینال ہوگا، فلڈ واٹر کینال ہوگا، ایک فصل ہوگی، ایک سیزن میں کاشتکاری ہوگی یہاں پر۔ تو دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پانی سسٹم میں جب مزید آئے گا تو پھر ظاہر یہی کہا جا رہا ہے کہ مزید ڈیم بھی، کینالز بھی بنیں گے، اور پھر ظاہر ہے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل ملا کے 4 ملین ایکڑ فٹ پانی، وہ جو میں نے چھوٹے ڈیموں کا بتایا، بھاشا اور محمد ڈیم کا پانی ملا کر تقریباً کوئی 12.25 ملین ایکڑ فٹ پانی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس سسٹم میں آ جائے گا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، دریائے سندھ پر فرق نہیں پڑے گا۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ منصوبہ جو ہے بڑا وہ کیا کہتے ہیں اس کو چینج کر دے گا پاکستان کی تقدیر کو۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت یہ ہوا ہے، منصوبہ 2018 میں کنسیو کیا گیا تھا اس کو، اپنا حکومت تھی شاید خاکہ نباسی کی، چاروں صوبہ وزرائے اعلیٰ بیٹھے تھے اور وہاں پر جو گرین پاکستان انیشیٹو تھا اس کی منظوری ہوئی تھی، یا اس میں مزید کینالز بنانے کی منظوری لی گئی تھی، تو اس کے تحت یہ بن رہا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ دلائل اور کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، لائی گئی ہیں، جس میں وہاں جو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر جو کاشتکاری ہوئی ہے، جو فصلیں اگی ہیں وہ بھی دکھائی گئی ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ۔ اب دوسری طرف میں جو آ رہا ہوں، اس میں جو احتجاج میں نے دیکھا، کیونکہ ظاہر ہے نیشنل میڈیا نہیں اس کو رپورٹ کر رہا، سوشل میڈیا میں آپ کو اس لیے ریفر کر رہا ہوں کیونکہ اس میں آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، ورنہ سندھی میڈیا تو کور کر ہی رہا ہے اس کو۔ تو میرے سامنے یہ مختلف پوسٹس ہیں۔ دوڑ نواب شاہ کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، شہر ہے، چھوٹا سا تحصیل ہے، وہاں کے طلباء جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں۔ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام، وہاں کے طلباء نکلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کئی اور شہروں میں لوگ جو ہیں، اس اساتذہ جو وہاں کی اساتذہ کی تنظیم ہے وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے اساتذہ اور تمام اسکولز کے جو طلباء ہیں، وہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکولز، وہ نکلے ہیں۔ اور مجھے ایک دوست نے بتایا کہ جمعہ جو گزر گیا اس کے خطبات میں بھی وائز میں مولانا صاحبان جو ہیں، پیشوام صاحبان جو ہیں، انہوں نے ان میں بھی کینالز کے خلاف بات کی ہے۔ اور میں نے جیسے بتایا نا کہ ایک نوحہ عباس علمدار کے سے منسوب سرور ندیم سرور کا، وہ کسی چھوٹی اپنا لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، انہوں نے وہ اپنے انداز میں پڑھا ہے، وہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور ان کو بھی سارا ادھر اس طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ جذبات میں صرف لوگوں کے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ تو کوئی شہر، کوئی قصبہ کراچی سے لے کے کارونجھر تک ایسا نہیں ہے جہاں پروٹیسٹ، جہاں احتجاج نہ ہوتا ہو۔ یہ میں نے صرف آپ کے سامنے میں وہ چیزیں رکھ رہا ہوں جو ہو رہی ہیں۔ اب اس میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی ماضی میں بھی ایسی دویدھا میں پھنسی تھی، جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اپنا کمو شہید میں جلسے سے خطاب کیا تھا کالا باغ ڈیم کے خلاف، جو کچھ ایک دن کے لیے پنجاب اور سندھ کی بارڈر کو بند کیا گیا تھا احتجاج کے طور پر کالا باغ کی تعمیر کے خلاف۔ تو اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی کم ہوئی تھی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی۔ مشرف کا مارشلہ نہ لگتا تو شاید پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتی پیپلز پارٹی۔ دوسری چیز وہ یہ کہ اب مسلم لیگ نون، ظاہر وہ پنجاب حکومت کا پروجیکٹ ہے، پیسے تو پنجاب حکومت لگا رہی ہے، تو مسلم لیگ نون اب اس پروجیکٹ کی وجہ سے پنجاب میں ذرا اسٹرانگ ہوگی، اور وہ پیپلز پارٹی کے خلاف، کہ اگر پیپلز پارٹی، ابھی تک تو پیپلز پارٹی اس میں آئینی فورمز پر تو مخالفت کر رہی ہے، عوامی فورمز پر نہیں آئی۔ میں سن رہا تھا ضیاء لنجار صاحب جو ہیں یا پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اسمبلی سے قرارداد لے کر آئیں گے اس معاملے پر، تو وہ اگر اسمبلی سے قرارداد آتی ہے یا پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی طرح آخری جو پیپلز پارٹی کے پاس آپشن ہو کہ جی ہم نے بھی اس احتجاجی تحریک میں شامل ہو جانا ہے، تو وہ پھر اور بات ہے، اس پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر پیپلز پارٹی اسی طرح تذبذب کا شکار رہی، کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا، تو بہت زیادہ گھاٹے میں جائے گی سندھ میں، اور اگر مخالفت کرنے کی کھلے عام عوام میں جائے گی تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کا سروائیول جس کا امکان پیدا ہو رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو پیپلز پارٹی تو بہرحال اس سارے معاملے میں ایک ایسے دو راہے پر کھڑی ہے
کہ ادھر جاتی ہے تو تباہی، ادھر جاتی ہے تو تباہی. تو پیپلز پارٹی تو بڑے برے طریقے سے پھنسی ہوئی ہے. سیاستدان جو ہوتے ہیں نا وہ مواقع جو ہوتے ہیں اس کو ہمیشہ اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں، یا اس سے اپنے لیے حالات اپنے حق میں پیدا کرتے ہیں. اب پی ٹی آئی کے پی کے میں حکومت ہے تو ظاہر ہے وہاں پر تو اسٹیبلشمنٹ کی یا مسلم لیگ نون کی جو کیا کہتے ہیں کمزوریاں اور مجبوریاں یہ ہے کہ جی وہاں پر حکومت ہے، حکومت کو چلنے بھی دینا ہے، اور وہاں سے لشکر بھی اسلام آباد کی طرف آتے ہیں، تو وہاں پر ایک الگ سچویشن. پنجاب میں یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات تک کروانے سے خوفزدہ ہیں قوتیں کہ بلدیاتی انتخابات کروائیں گے تو کیا ہوگا. تو اب سندھ میں جو تیسرا صوبہ ہے اور دوسرا بڑا صوبہ، وہاں پر ایک تحریک بن رہی ہے. اس تحریک کو اس وقت پریکٹیکلی کوئی لیڈ نہیں کر رہا. ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، کیونکہ بھٹو کے صاحب کے پوتے ہیں، بھٹو شہید کے، مردہ بھٹو شہید کے بیٹے ہیں، تو اس وجہ سے، اور بلاول بھٹو کے کزن ہیں، اس وجہ سے لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. لوگ اس تحریک کو کا لیڈر ان کو مان چکے ہوئے. لیکن الگ الگ ڈاکٹر قادر مکسی الگ جلوس نکالتے ہیں، ایاز لطیف علی جو الگ ہوتے ہیں، اسی طرح دوسرے جو زین شاہ کہیں اور احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، تو جو کمپرس جو ہے اپنے پارٹی ہیں وہ الگ الگ احتجاج کر رہی ہوتی ہے. لیکن ابھی ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہیں اس سارے معاملے سے ابھرتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی کو، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے پولیٹیکلی وہ کوئی اچھا شگن نہیں ہوگا. مطلب متبادل ہونا چاہیے، میں ہمیشہ اس کا حامی رہا ہوں، لیکن متبادل بالکل اپنے گھر سے نکل آئے تو پولیٹیکلی تو یہ بڑا ظاہر خطرناک ہوتا ہے. ہلکا وہی خاندان، وہی مطلب ننیال سے، اور نعرہ لگایا جاتا ہے سندھ میں بھٹو کا وارث بھٹو، یہ کہا جاتا ہے نا، اور یہ شہید بھٹو، پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے لوگ لگاتے ہیں. تو ذوالفقار علی بھٹو تو اس سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اصل میں جو پی ٹی آئی ظاہر ایک پاپولر جماعت بھی ہے، لوگ بھی ہیں. سیاسی حکمت عملی میں اگر کسی بہتر حکمت عملی کے ساتھ عمران خان صاحب اپنے کسی لوگوں کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے، اور صرف یہ جو اپنی پارٹی کی سیاست ہے، اپنی ذات کی سیاست سے نکل کر تھوڑا سا آگے جائیں گے، تو عمران خان صاحب کو کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا موقع ہے، بہت بڑا چانس ہے. عمران خان صاحب اس موقع سے بہت بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں اٹھائیں گے عمران خان صاحب بھی. کیونکہ اگین عمران خان صاحب کے لیے پنجاب، جس طرح مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب، اس طرح عمران خان صاحب کے لیے بھی پنجاب. تو وہ اس لیول پر اس تحریک کا حصہ پارٹی اپنی کو نہیں بنائیں گے کہ پنجاب میں پھر ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون اس کو استعمال کرے گی. اب آپ دیکھیے گا، اگر پیپلز پارٹی سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے کینالز کے معاملے پر، تو مسلم لیگ نون سامنے آ جائے گی، کہے گی دیکھیں یہ تو صوبہ عصبیت اور یہ تو ایک صوبے کی جماعت ہے، یہ تو پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے. ظاہر اس کا پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نقصان ہوگا. میں نے صرف بتانا آپ کو یہ تھا کہ حالات کس طرح اچانک کوئی چیز ٹریگر ہو جاتی ہے اور سیاسی تبدیلیاں آپ کو رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جو جہاں ہوتا ہے وہ وہاں رہ نہیں پاتا، ٹک نہیں پاتا. یہ ہوتی ہے سیاست. اس لیے کہتے ہیں سیاست تو لمحات میں بدلتی ہے، سیاست ممکنات کا کھیل ہوتی ہے. تو کوئی یہ ایون میرا بھی خیال نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی ایسا موقع آئے گا کہ پیپلز پارٹی حکومت سے علیحدگی کا سوچے. یہ موقع وہ ہے کہ حکومت سے علیحدگی کا پیپلز پارٹی سوچ سکتی ہے. تو یہ صورتحال ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھنی تھی. احتجاج شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور شدت کا اندازہ آپ ندیم سرور کے نوحے کو احتجاج کا ترانہ بننے کی شکل میں آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنا شدت ہے احتجاج میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.